السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الدین النصیحہ۔ دین اسلام ہی سراپہ خیر اور راہ نجات ہے، اور اگر کہا جائے کہ سراپہ خیر صرف اسلام اور سراپہ ہدایت صرف اسلام اور راہ نجات صرف اسلام ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس نظریے کو کتنا لے رہے ہیں۔ ہمارے لیے اسلام ہی مشعل راہ ہے، وہی سراپہ خیر ہے، وہی سراپہ ہدایت ہے، وہی راہ نجات ہے، اور صرف کا لفظ میں نے لگایا ہے اس چیز کو سامنے رکھنا۔ آج الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک سالہ تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس میں فاضل علوم اسلامیہ کا سماجی کردار، اس کے محاضرے کا دوسرا لیکچر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ویسے غیر رسمی طور پہ تیسرا ہے اور اسی طرح رسمی طور پہ دوسرا لیکچر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا فاضل علوم اسلامیہ کا سماجی کردار میں جو نصوص کی تفہیم، میں نے دو چیزیں کہی تھی، ایک نصوص شریعہ کی تفہیم اس کا عالم فاضل ہے، اور دوسرا سماج کے مسائل اور سماج کے چیلنجز اور سماج سے متعلقہ معاملات ان کا عالم ہے۔ دونوں کو دیکھنا ہے۔ یہاں یونیورسٹیاں کھڑی ہیں اور یہاں دینی ادارے کھڑے ہیں۔ دینی ادارے بھی تین طرح کھڑے ہیں، مسجد، مدرسہ اور تخصصات کے پروگرام۔ ادھر بھی تین قسم کے پروگرام کھڑے ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ۔ تینوں کو دیکھنا ہے۔ کیا آپ نے ان کی طرح کا پروگرام بنایا ہے کہ اسکول سے مراد کیا ہے، اسکول میں جو میڈل اور میٹرک والا معاملہ ہے، اسی طرح کالج میں جو معاملہ ہے، اور اسی طرح ان کا سلیبس ہے، اور پھر ان کے علیحدہ علیحدہ اہداف ہے۔ تو جس وقت ان کو دیکھیں تو ان کو تھوڑی چیزیں کچھ نہ کچھ کاپی کرنی چاہیے۔ نصوص شریعہ میں ہم نے چار قسم کی چیزیں لگائی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ نصوص شریعہ کی جو تفہیم کا ورژن ہے وہ اہل حدیث کا ہے۔ اہل حدیث بعینی ہی منون، تین لفظ بول رہے ہیں، قرآن و سنہ، قرآن، سنہ اور منہج سلف، قرآن، سنہ اور منہج سلف، اس کے مطابق تفہیم کو وہ اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اور انہی تینوں کو جب نیچے کھولیں گے تو چار چیزیں بنتی ہیں۔ ایک استدلال بالمنقول، دوسرا استدلال بالمعقول، تیسرا استدلال بالقواعد العامہ، چوتھا استدلال بالمقاصد شرعیہ۔ ان چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا، اور ان کے مد مقابل دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی قرآن و سنت کی تفہیم کا فقہی ورژن ہے، اور وہ پانچ قسم کے ہیں۔ یعنی جو فقہ تفقہ فی الدین کا فقہی ورژن ہے وہ پانچ ہے: فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ جعفری ہے۔ دو ممالک تو باقاعدہ اس کو اپنا نظام حیات بنائے ہوئے ہیں، اور باقیوں کو الگ سے دیکھیں گے تو وہ الگ تجزیے تبصرے ہیں۔ مثلا ایران ہے تو فقہ جعفری پورا اس کے اوپر تسلط ہے اور پورا نظام ہے۔ افغانستان ہے تو فقہ حنفی کا پورا نظام حیات ہی فقہ حنفی کا ہے۔ یعنی ان دو چیزوں کو بعینی ہی ایک نظام کے طور پہ جہاں تجربات کیے جا رہے ہیں وہ دو ممالک ہیں، اور قرآن و سنت بعینی لینے والا وہ ہمارے پاس عرب ممالک کی مثال ہے۔ سعودی عرب میں بعض لوگ ان کے اوپر خام خواہ داغ دانے دبے ڈائلاگ کستے ہیں کہ یہ حنبلی ہیں، اصل میں ان لوگوں کو اصل میں چیڑ ہے قرآن و سنت سے، وگرنہ اصل وہ حنبلیوں کے طور پہ نہیں لے رہے، وہ قرآن و سنت کو بعینی ہی اسی طرز میں لیتے ہیں جس طرح میں منہج سلف کا جو ہم نے پیٹرن رکھا۔ یہ چاروں چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اگرچہ یہ یہاں اجمال ہے، لیکن جب اصول فقہ میں استدلال کو یہاں تفصیل سے دیکھیں گے تو منقول کو ہم بڑا کھولیں گے، معقول کو کھولیں گے، اس سے مراد کیا ہے، اور جس وقت ان کی مثالیں لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً یہ ادارہ ان چیزوں کو صرف نظر کر رہا ہے، یا یہ تحریک ان چیزوں کو صرف نظر کر رہی ہے، یا یہ ملک ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کر رہا۔ یعنی بات جب ہم نے انٹرنیشنل لیول کی کرنی ہے تو بچے وہاں بندہ تو ڈسکس کریں گے نہیں، حتیٰ کہ یہاں یہ یاد رکھیں، میں اپنے طور پہ اگر کہوں گا تو ہم کسی گامدی انجینئر کو کوئی اپنے پاس کوئی زیرو منفی پوائنٹ پہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہم کسی کو سمجھتے ہیں نا وہ بندہ ہے جس بندے نے آگے نظریہ دیا ہے
اور اس نظریے پہ پوری قوم اور پوری ملت کھڑی کرنے کی اس نے کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ ہمارا مد مقابل افکار و نظریات ہیں، شخصیات نہیں ہیں۔ ہم کسی شخص کو کیوں لکھیں؟ ہم کسی شخصیت کے تعارف میں کیوں اپنا حصہ ڈالیں؟ ہم نظریے کو پکڑ، اگر کسی آدمی کی شخصیت نظریاتی نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں لیں گے، سیدھی بات ہے، ہم تو بالکل نہیں پاس کر رکھتے۔ باقی رہا معاملہ اپنوں کو قرآن و سنت کے ایک ایک لفظ کو نکھارنے والا ہماری آنکھوں کا تارا، دل کا نور اور آنکھوں کا کیا ہے؟ سرور ہے۔ تو استدلال بالمعقول اور استدلال بالقواعد العامہ، پھر آگے جا کے اسی کو آگے کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ الفاظ شرع کا ادھر تک ہم بات پہنچی تھی کہ الفاظ شرع کی جو تفہیم کا جو سلفی، یعنی الفاظ شرع سے سلفی سماجی تفہیم کا طریقہ کار، اگر کوئی آدمی کہے کہ سلفی تفہیم کیا ہوتی ہے، جب تک آپ کو یہ پیٹرن نہیں سامنے آئے گا نا تو بچے آپ بدعہ ہے لفظ بولتے رہیں گے، جتنے مرضی بول لیں، اہل حدیث اپنا جتنا مرضی کہتے رہیں، آپ کا تعارف اہل حدیث کا تعارف جھٹکا تعارف تو لگا رہے ہوں گے، لیکن آپ حقیقی علمی بنیادوں پہ آپ یقین کریں کہ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو بعد وہ لوگ جو اہل حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اہل حدیث کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث کا جو بہت بڑا کیا کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، وہ اہل حدیث کی صحیح معنوں میں تعریف کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ اہل حدیث کہتے کس کو؟ اہل حدیث کا نعرہ لگانا ہے۔ مثلا اہل حدیث ایک اصطلاحی فکری تحقیقی ایک نام ہے بچے، یہ کوئی شغل مغل تھوڑا ہے۔ اہل الحدیث جس وقت آپ نے پڑھنا تو اہل الحدیث ایک مکتبہ فکر کا نام ہے، ایک سوچ اور ایک ویژن کا نام ہے، ایک پوری علمی فکری عملی تحقیقی سوچ تحریک کا نام ہے۔ اس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو پھر تو آپ سمجھیں گے کہ واقعتاً آپ نے کیا کام کیا ہے اہل حدیث والا۔ اور اہل حدیث میں دیکھیں اکثر لوگ اہل الحدیث میں اہل الظاہر پہ کھڑے ہیں۔ اہل الحدیث اکثر کیا ہے؟ اہل الظاہر۔ اہل الظاہر پہ جس وقت آپ نے کھڑا ہونا ہے تو وہاں آپ ایک دفعہ علمی، ہم کلاس میں آ رہے ہیں نا، تو کلاس میں اگر جس طرح میں نے پیٹرن بتایا اس طریقے سے یہ نعرہ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اب یہ اہل حدیث کا اطیع اللہ و اطیع الرسول کے حساب سے دیکھنا ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو نعرہ ہے نا، یہ اہل الحدیث کا جو ظاہری نعرہ جس طرح آتا ہے نا، بات چل رہی ہے کہ اہل الحدیث اور اس کے ساتھ ساتھ اہل الظاہر۔ اب دیکھیں یہاں ایک پورا نظام ہے، اس کو سمجھو یہ کس طریقے سے الفاظ شرع سے سلفی و سماجی تفہیم کا طریقہ کار۔ تفصیلاً کیا ہے سلفی تفہیم، کیا ہے فقہی تفہیم، کیا ہے سائنسی تفہیم، کیا ہے، یہ تفصیلاً اس طریقے سے لکھا ہے۔ اصول تعلیم کے مراحل کیا ہیں، یہ مختصر آپ کو کہا ہے۔ کم از کم جو آپ کے لیے ضروری ہے نا بچے، کم از کم یہ ہے کہ آپ کو الفاظ کی ظاہری کیا ہو، تفہیم ہو۔ دوسرے نمبر پہ کیا، الفاظ میں موجود اصطلاحات کے تصورات کی تفہیم ہو، تصورات وہ کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ الفاظ میں موجود اصطلاحات کے لوازمات اور تقاضوں کی تفہیم ہو۔ اب یہ لفظ آپ کو ویسے نہیں دے رہے، ہم نے بھی بچے سوچ کے دماغ لگا کے، یہ جب لکھی پڑھی بات ہے، یہ کوئی زبانی کلامی تو بات نہیں ہو رہی، جب لکھی پڑھی بات ہے تو اس کے اوپر پیرا دینا ہے۔ الفاظ میں موجود اصطلاحات کے لوازمات اور اس کے تقاضے، یہ کہاں اس کے لوازمات، تانے بانے، اس سے اصطلاح کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں۔ مثلا آپ نے جب اصول حدیث کہنا تو اصول حدیث کے تانے بانے کس علم کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اصول حدیث میں مراد خبر کی، حدیث کی، بات کی تحقیق کے اصول، تو یہاں آپ نے صحافت کو بھی لینا ہے، وہاں اپنے میڈیا کو بھی لینا ہے، وہاں اپنے پرنٹ میڈیا کو بھی لینا، جتنی خبر دنیا میں خبر کی دنیا ہے، اور اس وقت خبر کی دنیا میڈیا کی دنیا ہے، تو اصول حدیث جس نے پڑھا ہے اور اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پڑھا ہے بچے، تو وہ دنیا میں اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا، صحافت، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، جو خبر کی دنیا، ابلاغ کی دنیا ہے، تبیین کی دنیا ہے، نشر و اشاعت کی دنیا، ان سب کا سب سے بڑا بندہ آدمی وہ ہوگا جو اصول حدیث کو پڑھتا ہے۔ اصول حدیث یہ ہے، مطلب اصول، وگرنہ تو یہ ہے کہ آپ نے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او، ادھر سے بات ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ بات ادھر سے شروع ہوتی ہے۔
माउदीफा मतलब जो निस्बतों को तोड़ता है वो माउदीफा पे टूट गया बच्चे। मैंने एक टीवी चैनल पे कहा था, मैंने कहा तू अपना रिपोर्टर ले आ, हम अपना रावी ले आते हैं। फर्क इतना कि उसको हम रावी कहते हैं, तू उसको रिपोर्टर कह रहा है, तू उसको साफ़ी कह रहा है। तेरे रिपोर्टर को रिपोर्ट करने के बुनियादी उसूल नहीं आते। और हमारे रावी की हैसियत यह है कि 2 महीने सफ़र करके बाद में आगे देखते हैं कि ये तो घोड़े को जानवर को धोखा दे रहे हैं, तो हमारा रावी क्या है, रिवायत किए बगैर वापस आ जाता है। और तेरा रिपोर्टर ये है कि वो उसको समझ आती कि रात 12 बज गए और ख़बर नशर करनी है, हजरत सफ़ा खाली रह गया, कहते हैं कि एक्सीडेंट की कोई खबर लगा दो। कहने लगे एक्सीडेंट की खबर लगाई, कोई हादसे की, फिर थोड़ा सा हिस्सा बच गया, कहने लगे उसकी तरदीद ला दो। पहले एक्सीडेंट की लगा दी, नीचे क्या लगा दी। तेरे रिपोर्टर ने अभी बुनियादी सच नहीं सीखा, रिपोर्ट करना कहाँ से है। और इधर हमारा रावी वो आप देखें जो आपने जो करायन वाली बात थी ना, मकलूब, और इसी तरह क्या था मकलूब, और इसी उसके साथ साथ मुसाहफ, और इसी तरह 4 चीज़ें जो आती हैं, अचानक ज़हन से निकल गया। चले देखें जो नुक्ते का फ़र्क है, संद आली नाज़िल का भी हमने फ़र्क किया, मुत्तसिल गैर मुत्तसिल का भी फ़र्क किया, लिखा और अदम लिखा का भी हमने क्या है, हम रवायत के लेने में इतने हसास है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। आपका रिपोर्टर हमारे रावी से रवायत लेना या रिपोर्ट करना सीखे, ये है मतलब उसूल हदीस की क्या, उसके लवादमात, उसके ताने बाने जोड़े। और उसूल फ़िक़्ह इस तरह पर देखे कि दुनिया में कोई नज़रिया देते वक्त नज़रिए के बुनियादें क्या होती हैं, उसूल क्या होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। मगर ना बच्चे, आप पता है क्या, मुझे एक मैथ पढ़ाने लगे हमें उस्ताद, आप यकीन करें मैथ पढ़ाने वाला उस्ताद वो अल्लाह अकबर कह के जो ना हाथ उसने कर, मैंने कहा सर देखें, पक्की बात है कि हम मौलवी लोग हैं, और पक्की बात है कि हमने मौलवी जीना है और मौलवी क्या है, मरना है। मैथ कंपल्सरी तौर पे आ गई है। मैंने मैथ को देखा है, जो सीधा मैथ के 4-5 जो किस्म के जो ना वो बाब बनते हैं, अलजबरा है, या इसी तरह ज्योमेट्री है, या इसी तरह कालब वगैरह है, या इसके अलावा साइन थीटा कॉस थीटा। आपने मुझे ये बताना है कि ये अलजबरा या ये ज्योमेट्री मुझे मार्केट में कहाँ फ़ायदा देगी, इसका कंसेप्ट क्या है, ये दुनिया में किस मसले को हल करने के लिए बनाया गया है, मसला असल पेश क्या आया था जिसकी वजह से ये आया है, और ये मैंने ये कर लिया तो उसके बाद मैं किस दुनिया को हल कर सकूंगा। कहने लगा अब सब ये तो सवाल कभी किसी ने नहीं किया हमें, असमर ये तो सवाल हमें, मैंने कहा कालब एक तो इधर मैं वाइट बोर्ड भर दूँ, ब्लैक बोर्ड भर दूँ, और एक है मुझे पता चले कि ये कहाँ मार्केट में मुझे कहाँ मैंने नोट गिनने हैं ना हजरत, तो मुझे नोट आपकी मैथ पढ़े बगैर बड़े अच्छे गिनने आते हैं। आप मुंशी को देख लें, वो बगैर कैलकुलेटर के आपको पूरे हिसाब कर देगा, बात समझ रहे। तो बस इन चीज़ों को समझ के बच्चे हर चीज़ का एक बात आते ही आपने नजरियाती ले जानी, ईमानी नजरियाती। फिर उसके बाद अल्फाज शराकी के मुआशरती तलाक़ात का इल्म हो। इधर तो और एक और बहुत बड़ा लफ्ज़ है, वो मैंने खुद जानबूझ के इधर सारी चीज़ें इस्तेमाल वो कर दी। एक है उस इल्म की फ़िक्र का आलिम, उस इल्म की फ़िक्र का आलिम, एक है उस इल्म के लफ्ज़ों का आलिम, इल्म के मानी का आलिम, इल्म के तसव्वुरात, एक है उस इल्म की फ़िक्र का। फ़िक्र पता क्या कहते हैं भाई, उस इल्म की फ़िलॉसफी का आलिम है, उस इल्म की क्या है, फ़िलॉसफी का आलिम। तो जिस वक्त ये होता है सल्फ़ी आदमी लफ्ज़ की एक जेहद से खेल खेलता है, और अल्लाह के फजल व करम से ये कोई नई बात नहीं है, हमारे असलाफ ने तो ये खेल खेले हैं, एक एक लफ्ज़ को इस तरह खोल के रखा है कि आप हद है कि कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जो आप सोचे और उन्होंने सोचा ना हो, ये सूरत है। दूसरी है फ़िकी में आपने देख लिया, मैंने आपको बता दिया कदीम और जदीद फ़िकी ताबीरात, और अल्फाज की बिर्राय महमूद मज़मूम ताबीरात,
اور اسی طرح سائنسی میں الفاظ کی مغربی سائنسی فلسفی منطقی تفسیرات، اور اس کے بعد آگے سارے کچھ جو آتا ہے۔ ہاں جی آگے دیکھیں بچے، یہ آپ نے بڑھنا ہے، یہ آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے 30 سال 25 سال 40 سال، یہ آپ کے گول ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا بھی سفر کہاں تک آیا ہے، 20 سال میں سفر کہاں تک آیا ہے، 30 سال میں سفر کہاں تک آیا ہے۔ سب سے پہلے ہے فاضل علوم اسلامیہ کا سماجی کردار میں شخصی کردار کتنا لگا آپ کا۔ 20 سال ہو گئے، 20 سال میں آپ کی ابھی شخصیت اپنے تشخص میں نمایاں نہیں ہے۔ تو بچے یہ دیکھنا ہے اپنی شخصیت اپنے تشخص میں، مثلا کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے، کون سی ایسی پیناڈول ہے، کون سی ایسی دوائی ہے، کون سا ایسا کوئی فارمولہ ہے، کون سا ایسا کوئی نظریہ ہے، کون سا ایسا کوئی علم اور کون سی ایسی کتاب ہے جس کتاب میں آپ کو صرف نظر کیے بغیر، آپ کو لیے بغیر آپ کا دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ نے اس طریقے سے مقام، مثلا ناو صرف ہی ہے، لاہور میں ناو صرف آپ کے بغیر نہ چلے، آپ کے بغیر کوئی فارمولہ، آپ نے کوئی ماچس بنائی ہے، آپ نے کوئی سوئی بنائی ہے، آپ نے کوئی معاملات کچھ اور کچھ کیے، کچھ نہیں نہ کیا، تو بچے آپ نے درس نظامی کیا تو دنیا جہان کے کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں نے درس نظامی کیا ہے۔ آپ کی شخصیت میں داخل نہیں ہوا ابھی وہ اصول ستہ میں یا سیاستہ میں کوئی ایسی، یعنی آپ نے یا تو کوئی بخاری اس طرح حفظ کی ہے کہ وہ حفظ میں آپ بہت آگے ہیں، قرآن کا حفظ ایسے کیا جیسے حفظ وہ جیسے پیچھے بچوں نے حفظ کیا کہ صورتیں بھی نام باقی بھی سب، وہ بھائی کچھ تو فرق ہے، کوئی فہم کا فرق ہے، کوئی طلاق کا کوئی تطبیق کا فرق ہے نہیں ہے۔ دوسرے اگر یہ کر لیا تو بہت اچھا۔ پھر دوسرا، آپ خاندانی طور پہ کتنے نمایاں ہیں، شخصی۔ دوسرا پیٹرن کیا ہے، خاندانی۔ اللہ آپ کو ادھر تک لے کے جائے، لیکن یہ ہے کہ سفر شروع کریں گے تو ختم ہوگا نا، سفر شروع ہی نہیں کیا تو ختم کیسے ہونا ہے۔ ٹریک ایک دفعہ موٹر پہ چڑھو، پھر بچے آپ کی گاڑی پینچر بھی ہوگی نا، آپ کو کوئی معاون مل جائے گا لے کے آگے جانے والا، روٹ پہ تو آؤ، گاڑی پینچر بھی ہوگی تو آپ کو کوئی لینے والا ہیلپر آ جائے گا، آپ کے لیے آپ کی کوئی ہیلپ کرنے والا آ جائے گا، شخصی۔ اور دوسرا خاندانی۔ خاندانی میں آپ دیکھیں لکھوی خاندان، روپڑی خاندان، غزنوی خاندان، قصوری خاندان، مدنی خاندان، یہ آپ کو اہل حدیثوں کے یا باقیوں کے پورے خاندان بچے آپ کو پورے یاد ہونے چاہیے، اور خاندانوں کا پورا کردار بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ، وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ روپڑیوں کا، عقیدہ روپڑیوں سے سیکھو، عقیدہ روپڑیوں سے سیکھو، اور تزکیہ تربیہ گدرمیوں سے سیکھو، ذکر و فکر لکھویوں سے سیکھو۔ بات سمجھ آئی کہ کہتے ہیں عقیدہ فتویٰ وہ کس سے سیکھو، روپڑیوں سے، اور تزکیہ تربیہ کس سے سیکھو، گدرمیوں سے، اور ذکر و فکر کس سے سیکھو، لکھویوں سے۔ یہ جملے ویسے نہیں بن گئے، بات سمجھ رہے کہ نہیں۔ یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے جنازے پر مولانا شیخ احمد شاکر جو اعتصام کے جو مدیر تھے، انہوں نے یہ جملہ بولا۔ کب کے فوت ہوئے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، بات سمجھ رہے کہ نہیں، تو ہم نے بھی یاد کر لیا، بات سمجھ۔ تو پھر دیکھا واقعتاً بات اسی طرح ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں، بات اسی طرح چلتی آگے۔ خاندانی اور بچے، میں تو بھی اپنا میں جلی بسترا سیدھا کر رہا ہوں، الو سیدھا کر رہا ہوں، چاہے جائے کہ آپ کے آنے سے پورا خاندان دین میں آ جائے۔ کتنے بچے آپ نے حفظ میں خاندان میں شامل کیے ہیں، کتنے بچے آپ کی وجہ سے درس نظامی میں خاندان میں آئے ہیں، کتنے بچے دینی تحریکوں میں آپ کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ ہے خاندانی سے مراد۔ خاندانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ خاندان کو کوئی روٹی کپڑا مکان لے دو اور پورا تعارف دے دو، نہیں، ہم دیندار ہیں، ہمارا تعارف بھی کیا ہے، دین ہی ہے۔
تو خاندان میں اس وقت بچے داخل ہو رہے ہیں، آپ ہوئے ہیں، میں نے ایک مہم چلائی آپ صاحب، میں نے کہا سارے بھانجے بھتیجے پکڑو، آپ صاحب بھتیجے پکڑو، بھانجے پکڑو، باقی بہن بھائیوں کو پکڑو، رشتہ داروں کو پکڑو، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت ہم آئے تھے اس وقت خاندان میں کوئی بھی اس طرح نہیں تھا، لیکن اب اس وقت 20 نہیں 30 حافظ ہے قرآن حفظ کرنے میں، جس کا بچے کو وقف کرو، بچیاں کئی حفظ کر گئی، بچیاں کئی اللہ کے فضل و کرم سے وہ دین میں آ گئے۔ خاندان ایک وقت آئے گا کہ بچے آپ 50 سال میں آئیں گے نا تو آپ کے خاندان کا ایک علمی تعارف ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے ہے تعلیمی ادارہ جاتی کردار، آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہیں، اداروں کے قیام میں آپ نکلے ہوئے ہیں، کم از کم اداروں کے قیام میں نہیں ہے تو بچے آپ کسی ادارے کے ساتھ ایسا کردار بنا لیں کہ جس ادارے کا کردار اس وقت تک نمایاں نہیں ہوتا جب تک آپ کا کردار نمایاں نہیں ہوتا۔ مثلا جس طرح آپ دیکھیں شیخ چودھری یاسین ظفر صاحب وغیرہ جیسے، یہ بڑی سطح کی مثال ہے، پاکستان لیول کی بڑی یا قومی ملکی سطح، لیکن انہوں نے ادارہ بنایا نہیں ہے، لیکن اداروں میں قیام اس طریقے سے کیا، اور ادھر مسٹر چپس کا انہوں نے ڈالا ہوا ہے، دنیا کا فیلئر اور عجیب ترین آدمی۔ مجھے جس وقت ایف اے کرانے کے لیے وہ مسٹر چپس، میں نے کہا بھی حضرت بات سو، یہ ہمارا ہیرو ہے، اس کو ہم نے پورا سال پڑھنا ہے، خدا کا نام اس کو چھوڑیں، اس کا میں خود پاس ہو جاؤں، مجھے اور کوئی ہیرو بناؤ، ہیرو پڑھاؤ۔ یعنی مسٹر چپس وہ ہیرو بنا کے ایف اے میں ہمیں کیا ہے، ہمارے ہیرو ایسے ہیں جنہوں نے پوری تحریکیں بنائی، پورے ادارے ایک ایک شخصیت کی بنیاد پہ کھڑے ہو رہے ہیں، مدنی دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں سب کے مراد مقصود نام ہے، ایک دو کا اس لیے کہ وہ تمام اداروں کا تشخص ہوتے ہیں، تو اس لیے جو نا وہ بیان کر دیا۔ ادارہ جاتی، ادارے بنانا اور اداروں سے ادارے بڑھنا، اداروں سے کیا ہے ادارے۔ آگے دوسرا تنظیمی و تحریکی کردار، آگے تیسرا ہے، چوتھے نمبر پہ ہے قومی ملک سطح پہ، اصل ملک نہیں ہوتا بچے، قومی ملکی، قومی آگے کیا ہے ملی، ملی سے مراد امت اور ملی سے مراد ملت، ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ انہوں نے لکھا قید ملت سلفیہ، میں نے کہا نہیں، قید ملت اسلامیہ، مجھے کہنے لگے قید ملت سلفیہ، مولانا امیر محترم مولانا ساجد میر صاحب، قید ملت سلفیہ نہیں، قید ملت اسلامیہ، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ سلفیہ سے بہت آگے بات نکل گئی، تو بارکیف قومی اور لیکن بچے یہ کچھ بعید عقل نہیں ہے، اس طرح چٹکیوں میں بسا اوقات اللہ اشاروں میں بندے کو لے جاتا ہے۔ مولانا عبد المالک یعنی مجاہد صاحب، عبد المالک مجاہد صاحب دارالسلام والے، وہ اپنی ہسٹری آپ ہی سناتے ہیں، ادھر سے کتابت کرتے تھے، کتابت کرتے کرتے سعودیہ چلے گئے، سعودیہ سے ہوا یہ کہ کسی آدمی کے پاس ان کا کفیل جو تھا اس نے خط لکھا کسی ایم این اے کو یا وزیر کو، تو اس نے دیکھا، کہا کہ آپ کا تو اتنا کام نہیں ہے یار، یہ بندہ رائٹر آپ کے پاس خطاط اچھا ہے تو یہ مجھے دے دو، میرے تو کام اوپر کے ہیں، انہوں نے ان کو ہبا کر دیا۔ وہ ایم این اے نے وزیر کو لکھا تو انہوں نے کہا یار یہ خطاط اچھا ہے، تیرا تو چھوٹے چھوٹے رابطے ہیں، تو میرے رابطے کیا ہیں بڑے ہیں، میں نے اوپر وزیروں کو لکھنا ہے باہر کے بھی اندر، تو یہ ہمیں دے دو۔ وزیر نے جس وقت بادشاہ کو لکھنے والی بات تھی تو بادشاہ کو لکھا، اس نے کہا بھی یار بات سن، تو ملک کی سطح پہ کام کر رہا ہے، ہم نے پوری دنیا کی سطح پہ کیا لکھ رہے ہیں، خطوط لکھنے، خط لکھنے، تو یہ ہمیں دے دو۔ تو وہ بادشاہ کے ساتھ جس وقت شاہ فہد کے ساتھ وہ جڑے ہیں، ان کے خطوط لکھتے لکھتے حضرت نے ایک بہت اچھی رائے دے دی کہ آپ میرے سے پوری دنیا کے خطوط اور باقی چیزیں تو لکھوا رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ آپ میرے سے اس پیارے سونے رب کی ذات کا خط لکھواؤ قرآن کریم کی شکل میں، تاکہ تیرے لیے اور میرے لیے کیا ہو جائے، گواہی لکھی۔ وہ انہوں نے لکھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو پبلشر کروا دے، پھر وہاں دارالسلام بنا تو انہوں نے دارالسلام پھر انہی کو کیا کر دیا، ہبا کر دیا۔ اس طرح بچے پتہ ہی نہیں چلتا بندہ کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ کی سوچ فکر سے بندے نے بڑا بننا ہے۔
اور بس اوقات یہ کہ آپ اپنی زندگی میں یہ کام کر دیں تو بہت اچھا ہے، وگرنہ آپ کی سوچ سے کئی اور بندے بڑے کیا ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیں سماج کیا ہوتا ہے، لفظ بولتے رہتے ہیں سماج سماج سماج، سماج کو سمجھنا ہے سماج کیا ہوتا ہے۔ سماج کی بنیادی مباحث دیکھنی بچے کیا ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے مارکیٹ میں جب جانا ہے تو مارکیٹ میں جانے سے مطلب کیا ہے، ایک سماجی نظریات کے عالم بنو، بندے سماج کے روٹی کپڑے مکان کے عالم نہ بنو۔ سماج کپڑے کیسے پہنتا ہے، نہیں، سماج کھاتا کیسے ہے، سماج میں KFC کیسے ہے، سماج میں PC اور سماج میں فلیٹی اور اواری جو ہے نا وہ کیا ہے ہوٹل کیسے ہے، سماج میں ہاسپٹل نہیں، سماج دنیا میں کس نظریے کی بنیاد پہ چل رہا ہے، اور ان نظریات کو پیچھے لیڈ کون کر رہا ہے، اور اس لیڈرشپ کا پیچھے مینٹور کون ہے، اور مینٹور کو پیچھے سے سکرپٹ کہاں سے لکھا آ رہا ہے۔ تو آپ مجھے پھر امریکہ اور یورپ کے ممالک میں امریکہ کو بھی ڈھگا ملک سمجھے گے، کیونکہ وہ بنیادی سماجی نظریات دیتا نہیں ہے، وہ خریدتا ہے۔ پھر آپ کو سامراج اور استعمار اس طرح کی صلیبی قوتوں کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے مد مقابل کس طرح کے لوگ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ، میں نے کہا بھی بات کر دوں اوپر تک، آگے جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتا ہے آپ یہ ڈبو فواد چودھری کوئی پکڑ لیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے، بات سمجھ، یہ تو خود انڈے بچے بھی نہیں ہیں بچے، یہ ان نظریات کے انڈے بچے بھی نہیں ہیں۔ میں نے یونیورسٹی میں کہہ دیا کہ بیٹا بات سنو، تم 100-125 کی کلاس ہے، ماڈرنزم کی کوئی بچہ مجھے یونیورسٹی میں، اور میں یہ اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں لیکن کہنا نہیں چاہتا، آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ میں مجھے کوئی ماڈرنزم کی تعریف سنا دے، سارے مولوی ماڈرن کر کے ہم لے آئیں گے۔ تمہارے ہاں ماڈرنزم سے مراد صرف یہ ہے کہ کپڑے کوئی شوق والے اور کپڑے اور کوئی سرخی پاؤڈر کرنا ہے، یہ کوئی ماڈرنزم ہے؟ اسلام اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کا قائل نہیں ہے، فائل بھی ہے۔ اسلام اپنے چہرے کو نمایاں کرنے کا، اسلام ماڈرنزم اسے تھوڑا کہتے ہیں، یہ جس وقت آئے گا اس وقت ہم آگے جا کے بتائیں گے، لیکن آپ کو بتانا ہے جب سیاست کی بات آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ سیاسی سماجی نظریات کہاں سے بن رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت پیپر پیٹرن جو بدل رہا ہے، پیپر پیٹرن جو اچانک پیپر پیٹرن جو یہ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو میں چلا گیا ہے، اور آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو میں بچے کو اب یہ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، بچے کو یونیورسٹی میں قلم اور کتاب سے لیکچروں میں اور محاضرات میں لے آئے ہیں، تو لیکچر اور محاضرات سے ٹیکس چھڑا کے ٹیکس حل کروائے بغیر آگے لیکچروں پہ جو لے آئے، یہ بچوں کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ ہے مطلب سماج کا بھائی یہ سماجی شخصیت ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کی گاڑی اچھی چلتی ہے سماج میں، جس کی روٹی کپڑا مکان اچھا چلتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا چھوٹا نعرہ ہمیں دے دیا ہے کہ ایک پارٹی کا نعرہ یہ ہے کہ روٹی کپڑا، مسلمان کا کبھی کسی دور میں یہ مسئلہ تھا؟ روٹی کا پورے پاکستان کی بنیادی سماجی سیاسی تحریکوں کے نعرے چیک کرو، ووٹ کو عزت دو، یہ سلوگن ہے بچے، بات سمجھ رہے کہ نہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ان لوگوں کو لیڈ کون کر رہے ہیں۔ آگے سماجی نظریات پہ سماجی نظام جو چل رہے ہیں ان کو چیک کرو۔ تیسرے پہ کیا ہے؟ سماجی تعبیرات اور تغیرات، یہاں یہ کھڑے ہیں انجینئر گاندھی وغیرہ، آپ کو پتہ چلے گا کہ الحکمہ سوچ فکر میں کہاں بچے کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے، بات سمجھ، یعنی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر کوئی نکلے گا باہر سڑکوں پہ پانی پلا دے گا، مشروب لگا دے گا، روح افزا لگا دے گا، کسی کے کھانے کسی کی سلائی مشینیں سیدھی کر دے گا، وہ سلائی مشینوں کے ادارے بنا دے گا۔ میری بات سمجھ، بچے سلفی جو لوگ ہیں نا وہ لوگ بہت اوپر بلند لوگ ہیں، اور یہ کوئی ہم نے نہیں کی، یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا ہے، بات سمجھیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو بچے آگے چلیں گے، بات سمجھیں کہ نہیں۔ بس آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں
جو چیز ہے نا، سماج کے نظریات، نظام، تعبیرات، تغیرات اور سماج کے بنیادی اور اہم مسائل پر علماء کی قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق گہری نظر ہونی چاہیے، اور اگر سرسری نہیں ہے تو ہماری گہری. اور یہ پتہ ہے کیا کیسے آئے گا، یہ آگے پھر طریقہ بتا دیں تاکہ مسائل کی تفہیم کے ساتھ ساتھ حل بھی پیش کیا جا سکے. مسائل سے مراد ہماری یہ چاروں پانچوں ہیں جس کے لیے چند معاشرتی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کالج یونیورسٹی کی تعلیم، ڈگری کا ہونا، عربی، اردو، انگلش زبان ادب پر مہارت کا ہونا، دینی سماجی لائف سکلز، فنی اور مہارت میں سے کسی ایک کا ہونا، قرآن و سنت کی روشنی میں دینی سماجی نظریات میں نکھار کا ہونا. چلیں جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.